ناظرین آداب، استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، ابھی چند دنوں پہلے یو پی میں آدتیہ ناتھ سرکار کے 1 سال پورے ہونے پر بی جے پی کے صدر امت شاہ نے کہا تھا کہ بی جے پی کی تمام صوبائی حکومتوں میں بہترین کارکردگی یوگی جی کی ہے۔ تو آج کی سچی بات میں آئیے ہم ذرا اس بات کو حق اور حقیقت کے تناظر میں دیکھتے ہوئے زمینی حقائق پر ہونے والے کام کی صورت میں جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ 1 سال کے اندر یو پی حکومت کی کامیابیوں کا خود ان کی 1 سال پہلے بیان کردہ عزائم و ارادوں کے آئینے میں جائزہ لیا جائے تو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد اپنے اولین کابینی اجلاس میں یوگی جی نے اعلان کیا تھا کہ صوبے کے 88 لاکھ کسانوں کو راحت پہنچانے کے خاطر 36,000 کروڑ سے زائد روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس اعلان پر یوگی جی کی بہت جے کی گئی، کیونکہ انتخابی مہم کے دوران وزیر اعظم نے کسانوں کا پورا قرض معاف کرنے نیز انہیں بغیر سود کے قرض دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن مکمل 1 سال کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم کی حلقہ انتخاب وارانسی، وزیر اعلیٰ کا ضلع گورکھپور، مرلی منوہر جوشی اور راجیش پانڈے کے علاقے کو چھوڑ کر کسی ضلع میں بھی قرض معافی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کے کام شروع ہی نہیں ہوئے، اور فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اعلان شدہ ہدف کا صرف 22% ہے۔ اسی طرح طلبہ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 1 سے 6 کلاس کے بچوں کو سویٹر، موزے اور جوتے مفت تقسیم دیے جائیں گے۔ اسکیم کا فائدہ 1.5 کروڑ بچوں کو ہونا تھا، لیکن سردی گزر جانے پر بھی صرف 54% طلبہ کو اس کا فائدہ ملا۔ دوسرا وعدہ گریجویشن کے طالب علموں اور 12ویں تک کی طالبات کو لیپ ٹاپ فراہم کیے جانے کا تھا، مگر 22 لاکھ طلبہ میں سے کوئی لیپ ٹاپ حاصل نہیں کر سکا، یعنی نتیجہ 0/0 نکلا۔ بجلی فراہمی کے متعلق اعلان کیا گیا تھا کہ 2019 تک ہر گھر میں بجلی پہنچ جائے گی اور 2025 تک اتر پردیش میں 24 گھنٹے بجلی مہیا رہے گی، جس کی حقیقت یہ ہے کہ سماجوادی سرکار میں 14 گھنٹے بجلی ملتی تھی، اب 16 تا 18 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ بجلی کے بل میں 50% سے اوپر اضافہ ہو گیا ہے۔ صحت عامہ کے شعبے کی حالت بھی بڑی نازک ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ صوبے میں 6 ایمس اور 52 سپر اسپیشلسٹ اسپتال تعمیر کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک کسی نئے ایمس یا سپر اسپیشلسٹ اسپتال کی جگہ تک متعین نہیں ہوئی۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ناگفتہ بھی ہے۔ کئی لوگوں کا انکاؤنٹر کیا جا چکا ہے۔ نوکری دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جلد ہی وہ 4 لاکھ نئی نوکریاں دیں گے اور آئندہ 3 سالوں میں 20 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا۔ اس طرح کے وعدے وزیر اعظم صاحب بھی کرتے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملازمت کے مواقع بڑھنے کے بجائے گھٹ ہی رہے، اور اب جی ایس ٹی کے نفاذ نے تو خاص طور پر چھوٹے تاجروں کی کمر توڑ دی ہے۔ ناظرین، کہاں تک ان کے کارناموں کو گنایا جائے؟ ان سب کا نتیجہ انہوں نے ضمنی انتخابات اور پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے مطالبے میں دیکھ لیا۔ اسی سلسلے میں مزید کچھ حقائق سنتے ہیں، مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ صلی علی صلی علی صلی علی محمد، صلی علی صلی علی صلی علی محمد۔ آج کیا ہے جو سجاوٹ ہے سرے چرخ بری، چاندنی رات بھی دلکش ہے ستارے بھی حسین، نور ہی نور ہے ظلمت کا کہیں نام نہیں، قابل دید ہے گلزار جنا کی تزئین، حکم خالق ہے فرشتے سبھی ہوشیار رہے، میرے محبوب کی تعظیم کو تیار رہے۔ صلی علی صلی علی صلی علی محمد، یہ ہے وہ رات کہ جس رات کو جبریل امین
لے کے پیغام خدا آئے محمد کے قریب، اس طرح عرض کی اے خاتم عرفاں کے نگی، ہے طلب آپ کی دنیا سے سرے عرش بری، اور راتوں سے ہے عظمت میں سوا آج کی رات، ہوگی مشہور دو عالم میں یہ معراج کی رات۔ صلی علی صلی علی صلی علی محمد، ہفت گردوں کو فرشتوں نے سجا رکھا ہے، ذوق دیدار نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، راستہ آپ کے جانے کا بنا رکھا ہے، حوصلہ چشم تمنا کا بڑھا رکھا ہے، صدقہ ہو حکم ہے یہ باد بہاری کے لیے، ایک براق ہے حضرت کی سواری کے لیے۔ صلی علی صلی علی صلی علی محمد، میرے ہمراہ سوئے چرخ سدھاریں حضرت، خود کو چلنے کے لیے جلد سنواریں حضرت، لوٹ کر حسن حقیقی کی بہاریں حضرت، ناؤ ڈوبی ہوئی امت کی ابھاریں حضرت، عاصیوں پر بھی عنایت کی نظر ہو جائے، ظلمت شام سفیدائے سحر ہو جائے۔ صلی علی صلی علی صلی علی محمد، سنتے ہی حکم خدا ہو گئے تیار نبی، کھل اٹھی فرت مسرت سے تمنا کی کلی، باغ عالم سے سوئے چرخ سواری جو بڑھی، پیشوائی کے لیے حسن کی بجلی چمکی، نظر شوق چلی ساتھ مگر جا نہ سکی، یوں روانہ ہوئے حضرت کے صبا پا نہ سکی۔ صلی علی صلی علی صلی علی محمد، نور ہی نور سرے چرخ نظر آتا ہے، خود خدا جس کا ہے طالب وہ بشر آتا ہے، بحر عرفان محبت کا گوہر آتا ہے، آج اللہ کا مہمان ادھر آتا ہے، سب ہیں بے چین پیمبر کی زیارت کے لیے، جاتے ہیں عرش پہ امت کی شفاعت کے لیے۔ صلی علی صلی علی صلی علی محمد۔ ناظرین، میں 2014 میں جب انتخابی نتائج کا اعلان ہوا تو جملہ 534 میں بی جے پی کے 282 ارکان تھے، لیکن اب اس میں سے ان کے صرف 272 ارکان رہ گئے ہیں۔ اس دوران 14 ضمنی انتخابات ہوئے، جن میں سے بی جے پی کو صرف 2 نشستوں پر ہی کامیابی ملی ہے، ایک گجرات اور دوسرے مدھیہ پردیش میں، بقیہ 12 پر اس کو شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا، یعنی کامیابی کا تناسب 16% ہے۔ اس لیے کہ آسمان کی جانب دیکھ کر چلنے والے ہر خاص و عام کو جب ٹھوکر لگنے پر زمین نظر آتی ہے تو عام آدمی کے گرنے کی خبر نہیں بنتی، لیکن جب کوئی خاص آدمی گرتا ہے تو وہ خاص خبر بن جاتی ہے۔ گورکھپور سے پہلے 11 مرتبہ بی جے پی ضمنی انتخابات میں ٹھوکر کھا کر گری، لیکن ایسی خبر نہیں بنی، لیکن جب خود وزیر اعلیٰ کو اپنے گھر ہی میں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، اور اس شکست کے بعد شیو سینا کے لیڈروں نے بھی بی جے پی مکت بھارت کا نعرہ لگایا۔ لیکن ناظرین، سابقہ ضمنی انتخابات کو چھوڑ کر موجودہ 2 ریاستوں بہار اور یو پی میں 3 پارلیمانی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات دیکھے جائے تو اکھلیش کو یو پی میں اور لالو کو بہار میں فائدہ ہوا۔ تینوں سیٹیں ان لوگوں کے حق میں گئی ہے۔
योगी जी का कोई सियासी और मजहबी हरबा कामयाब साबित नहीं हुआ। आवाम ने यह तय कर दिया कि मजहबी शिद्दत हिंदुस्तान के हक में नहीं है। हिंदुस्तान तो गंगा जमनी तहजीब का शुरू से आईना दार रहा है और मुस्तकबिल में भी मुल्क को इसी तहजीब के अक़दार की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के बीच मेल जोल और भाईचारा ही मुल्क को तरक्की से हमकिनार करा सकता है। नफ़रत पर मबनी सियासत से किसी का भला हुआ है और न आगे होने वाला है। नफरतामेज़ सियासत से खौफ व हरास का माहौल पैदा होता है, आपस में दूरियां और दुश्मनी पैदा होती है, जिससे मुल्क की फ़िज़ा जहर आलूद होती है, जिसका असर ज़िंदगी के तमाम शोबों पर पड़ता है। बहरहाल एक तरफ इत्तेहाद ने इस इंतखाब में कामयाबी दिलवाई तो दूसरी तरफ लोगों की हुकूमत से नाराज़गी खुली तौर पर देखी जा सकती है। अभी हाल ही में गोरखपुर के BRD अस्पताल के अंदर दर्जनों बच्चों की अमवात से आम आवाम का दिल छलनी है और उस पर की जाने वाली सियासत देखी जाए तो डॉक्टर कफील, जिन्होंने कई बच्चों की जान बचाई और उसके लिए अनथक कोशिश की, हुनूस सरकारी इताब का शिकार है और अभी तक जेल में बंद है। नाजरीन, इस सिलसिले में बाज़ तज्ज़िया निगारों का ये भी कहना है कि ये हार भी खुद BJP की प्लानिंग है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि आम इलेक्शन 2019 में बाज़ नेता जीत के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, जिसके लिए दूसरी पार्टियों को पूरे तौर पर तैयार रहना चाहिए और ठोस हिकमत अमली के साथ हमें मिलजुल कर आगे कदम बढ़ाना है। नाजरीन, मुल्क का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, अवामी रुझान जो देखने को मिल रहा है, अमन और भाईचारे की जो ज़रूरत महसूस की जा रही है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो बाज़गश सुनाई दे रही है, मुख्तलिफ़ रियासतों में अमन पसंद लोग अमन की जो किंदीलें रोशन करने लगे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली से केजरीवाल, यूपी से अखिलेश व माया और बिहार से लालू और बंगाल से ममता बनर्जी ने अगर होशमंदी से काम लिया तो मोदी जी के लिए 2019 में आम इलेक्शन जीतना आसान न होगा और मुल्क के तूल अर्ज़ में मोदी की लहर थम और रुक भी सकती है, जो BJP के लिए बड़ा तारीख़ी नुकसान होगा। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या, सियासत में कब क्या कुछ होगा कहा नहीं जा सकता। तबसरा निगारों का काम तो सिर्फ हालात देखकर तबसरा करना ही है, असल फैसला अल्लाह के हाथ में है। लेकिन नाजरीन, इस वक्त हमारी बड़ी और बुनियादी जिम्मेदारी, चूँकि इस वक्त कर्नाटक का इलेक्शन भी सामने है, सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम अपने वोट को बंटने से बचाएं। जो इत्तेहाद तोड़ने के लिए अलग रास्ता इख्तियार करना चाहे उसको मोहब्बत से समझाएं, उसकी मन्नत समाजत करें, उसको बताएं कि मिल्लत के इत्तेहाद को तोड़कर फ़िरका परस्त अनासिर को फ़ायदा पहुँचाने से हो सकता है उसका भला हो, लेकिन मिल्लत को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा जुर्म है और उसकी सज़ा कितनी सख्त है। तारीख़ गवाह है कि ऐसे लोग दुनिया ही में ज़लील होकर नाकामी उनका मुक़द्दर बन जाती है, इसलिए कि हमारे वोट को बांट कर ही फ़िरका परस्त अनासिर कामयाब होते रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी, तमाम लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की फ़िक्र की जाए ताकि तमाम अफराद इस हक़ का इस्तेमाल करें। तीसरे, हम फ़िरका परस्त पार्टी को छोड़कर जिसको भी वोट देने का फ़ैसला करें, उसके सामने इलेक्शन से पहले कुछ शर्तें मंजूर करवाएं ताकि मशरूत तरीक़े पर हम उन्हें वोट डालें। आज़ादी से पहले मशहूर तंजीम जमीयत उलमा हिंद में बाज़ हज़रात की यह राय थी कि कांग्रेस से मशरूत तरीक़े पर इत्तेहाद किया जाए, लेकिन अफसोस कि इस पर अमल न हो सका। खुदा रा हम आइंदा ऐसी गलती न करने वाले हो। तो नाजरीन, इसी अहम पैगाम के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।